أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ توبہ میں جس غزوے کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے وہ غزوہ تبوک ہے، اور آیت نمبر 38 سے لے کر 127 تک یہ تقریباً 90 پلس آیات بنتی ہیں، جن میں تفصیل سے اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ تبوک کا بنیادی تعارف اور اس کے حالات و واقعات ہم اس سورت کے آغاز میں جو پہلا تعارفی اور انٹروڈکٹری لیکچر تھا اس میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ شاہ روم کو اور مکہ کے باہر ارد گرد کے کئی قبائل کو مکہ فتح ہونے کے بعد اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہوا کہ اب اس کے بعد ہماری باری ہے۔ انہیں اپنے وجود اور اپنے نظام خطرے میں محسوس ہوئے، لہذا مختلف قبائل مل کر شاہ روم کو جا کے ابارتے ہیں کہ آپ مسلمانوں پر یلغار کریں، مدینہ منورہ جن کا مرکز اور محور ہے، تو آپ ان پہ ایک زبردست قسم کی یلغار کر کے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ شاہ روم نے، جو ایک عیسائی بادشاہ تھا جسے قیصر روم بھی کہا جاتا ہے، اور جسے اس سے قبل اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے دعوتی خط بھی لکھ چکے تھے، اور اس نے دل سے کچھ آمادگی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کی قوم اور قوم کا ریئیکشن وہ رکاوٹ بن گیا اسلام قبول کرنے میں۔ تو اس بادشاہ نے بہت بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی، فوجیں جمع کرنا شروع کر دی، اور ادھر مدینہ منورہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر پہنچ گئی کہ شاہ روم مدینہ منورہ پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر جا کر دشمن کے علاقے میں جا کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہوتا اور مسلمان کمزور پوزیشن میں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ تیاری کریں، اور مدینہ منورہ میں نفیر عام کا حکم دے دیا۔ نفیر عام کا مطلب ہے کہ انفرو، نکلو، تو نکلنا نفیر کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ نفیر عام یعنی ہر شخص جو مدینہ کے اندر موجود ہے وہ اس لڑائی کے لیے نکلے گا، سوائے ان چند افراد کے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ میں اپوائنٹ کر دیں کہ آپ کی یہاں یہ ذمہ داری ہے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا تھا، اور بھی کچھ صحابہ کو، تو نفیر عام کا اعلان ہو گیا، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو۔ اب مدینہ منورہ کے اندر مسلمان 5 قسموں کے اندر بٹ گئے، 5 قسمیں۔
پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے جہاد کا اعلان سنا، وہ ہراول دستہ ثابت ہوئے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ جہاد پہ جائیں گے اتنے عظیم عمل کے لیے اور اتنی بڑی کافروں کی اسٹیٹ سے ٹکر لیں گے۔ سب سے پہلی قسم ان فدائی صحابہ کی تھی، اور یہ صحابہ مدینہ منورہ کے اندر دن رات تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی اپنی سواری کو سیدھا کر رہا ہے، کوئی اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہا ہے، اور کوئی اپنے لیے سواری خرید رہا ہے منڈی سے، کوئی کسی سے قرض پکڑ کر جہاد کے لیے ذات راہ تیار کر رہا ہے۔ گویا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک عجیب چہل پہل ہے جہاد کی تیاری کی، اور یہ صحابہ تو دن رات بڑی خوشی کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نہ اپنی فصلوں کی کوئی پرواہ کی کہ پھل پکے ہوئے ہیں، فصلیں تیار ہیں، گرمی بڑی شدید ہے، سفر بڑا لمبا ہے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ، اور دن رات تیاری ہو رہی ہے۔ دوسرا گروہ کچھ کمزور مسلمانوں کا تھا کہ جو ابتدا میں تھوڑا سا متردد ہوئے، انہیں تھوڑا سا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اتنی بڑی اسٹیٹ کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے، اسلحہ بہت ہے، ان کے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، سواریاں تک پوری نہیں ہیں جانے کے لیے۔ تھوڑے سے وسوسے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے ان کو آہستہ آہستہ اطمینان عطا کر دیا، اور وہ بھی جہاد پہ جانے کے لیے بالآخر تھوڑے سے سوچو بچار کے بعد تیار ہو گئے۔ تیسری قسم ان مسلمانوں کی تھی مدینہ منورہ میں جو بہت ضعیف اور کمزور تھے، یا جو مریض تھے، بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ ان کو اللہ پاک نے معذور قرار دیا، ان کا عذر اللہ پاک نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس کے باوجود بڑے بڑے 80 90 سال کے بزرگ بھی جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، اللہ پاک نے باوجود اس کے کہ ان کا عذر قبول کر لیا۔ چوتھی قسم ہے جو مخلص تو تھے لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے جہاد پہ نہ جا سکے، کہ جو تھے تو مخلص لیکن کچھ سستی کی وجہ سے کہ اچھا چلے جاتے ہیں، اچھا بعد میں چلے جائیں گے، اچھا ہمارے گھوڑے بڑے تیز ہیں، ان چند صحابہ کرام کی طرف سے سستی ہوئی، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سب سے ایک معروف نام ہے۔ چونکہ وہ مخلص تھے اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، کوئی ایکسکیوز نہیں رکھا، سچ بولا کہ جی کوئی وجہ نہیں تھی نہ جانے کی۔ حالانکہ وقتی طور پہ وہ جھوٹ بول کے منافقین کی طرح بچ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ درست تھا، صرف سستی، غفلت، کوتاہی۔ اور پانچویں اور آخری قسم جو کلمہ پڑھ کر بظاہر تو مسلمانوں کی صف میں ہی تھے لیکن اندر سے وہ منافق اور کافر ہی تھے، ان کے دلوں کے اندر فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، کفر کی، نفاق کی، 2 نمبری کی۔ یہ منافق جہاد پہ جانا نہیں چاہتے تھے، اور ان منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر باری باری اپنے اپنے عذر بہانے پیش کرنے شروع کر دی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر بہانے سن کر ان کو قبول کرتے رہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ بھی نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے نہ جائیں. اچھا آپ کو یہ مسئلہ، ٹھیک ہے نہ جائیں. اللہ اکبر. جنہوں نے جھوٹ بول کر عذر بہانے پیش کیے تھے انہیں تو آپ نے کچھ نہیں کہا اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے عذر اور بہانہ بھی کوئی نہیں لگایا. ان کا 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر معافی مل گئی. تو یہ 5ویں قسم تھی منافقین کی. یہ دن رات مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کر رہے تھے، حوصلے پست کر رہے تھے کہ دیکھو ادھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر پیش کر رہے تھے، لیکن گلیوں بازاروں محلوں معاشروں قبیلوں کے اندر جا کے مجلسوں کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے. اور غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل ڈل کر مسجد نبوی کے اندر جہادی چندے کی اپیل کی تھی، کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا، فاصلہ بہت زیادہ تھا، وسائل کی بہت کمی تھی. کھل ڈل کے آپ نے جہاد کی اپیل کی. یہی وہ غزوہ ہے جس کے متعلق آپ نے یہ مشہور و معروف بات سن رکھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، ابو بکر صدیق سارا سامان ہی لے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کی راہ میں اونٹ اور گھوڑے پیش کیے، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت زیادہ جہاد کے لیے چندہ دیا. اور یہی وہ غزوہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دیے گئے چندے کو اپنی جھولی میں ڈال کے ہلا رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ عثمان آج اللہ پاک تیرے ساتھ راضی ہو گیا، آج کے بعد اگر تو کوئی نیک عمل بھی نہ کرے تو تیری نجات کے لیے کافی. اور یہی وہ موقع تھا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب سارا ہی مال لے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی خاص چیز نہیں چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا، یعنی ان کی محبت چھوڑ آیا. اب ان منافقین نے طریقے سے طرح طرح کی باتیں تانے مارنے شروع کر دیے. جو مال بڑھ چڑھ کے پیش کرتے ان کو کہتے ریاکار ہیں، نمود و نمائش کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور جو تھوڑا مال پیش کرتے، جس طرح بعض صحابہ نے کھجوریں محنت مزدوری کر کے پیش کی تھی، ان صحابہ کو کہتے، ہنس کے مذاق اڑاتے کہ بھلا تیری ان کھجوروں سے کیا بنے گا، اتنی بڑی طاقت ہے کافروں کی. یعنی کسی کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں، چندے بھی جمع ہو رہے ہیں، اسلحے بھی جمع ہو رہے ہیں، اسلحہ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور بالآخر مسلمان اللہ کے توکل اور بھروسے پہ مدینہ منورہ سے 30,000 کی تعداد میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک نے سورہ توبہ کی ان آیات کے اندر جو 127 نمبر آیت تک پھیلی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی کیسے کیسے مدد فرمائی اس کے تذکرے میں. اور پھر منافقین کا ان حالات میں کیا کردار تھا، لوگوں کو جہاد سے روکنا، ان کی ٹانگیں کھینچنا، ان کا مورال اور حوصلہ پست کرنا، ان ساری چیزوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس سفر کے اندر اور اس غزوے کے دوران کیا کیا معجزات دکھائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 موقعوں پہ، آپ کی زندگی میں جتنے معجزات ہیں نا وہ صرف 2 موقعوں پہ ہیں تقریباً اکثر و بیشتر. یا آپ کو ہجرت کے سفر میں معجزات نظر آئیں گے، بکری خشک بکری ہے، تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کا نام لے کے اپنے دستے مبارک سے اس کو دھوتے ہیں تو اس کا دودھ نکالتے ہیں،
تو برتن بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کے سفر میں یا معجزات نظر آئیں گے یا پھر جہادی سفروں میں معجزات نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر بھی کئی اللہ کی مدد کے کئی نظارے دیکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر صحابہ سے کہا تھا کہ ابھی ہم کل انشاءاللہ تبوک کے مقام پر پہنچ جائیں گے، تبوک کا جو چشمہ ہے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، تو کوئی بھی شخص جا کے اس چشمے کو پہلے ہاتھ نہ لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دو آدمیوں نے جو پہلے پہنچ گئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ہاتھ لگا دیا، شاید پیاس لگی ہوگی پانی پینے کے لیے، پانی بہت تھوڑا تھوڑا نکلا، قطرہ قطرہ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ناراض ہوئے کہ میں نے کہا تھا کہ میرے سے پہلے ہاتھ نہ لگانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ تھوڑا بہت جو پانی تھا قطرہ قطرہ اس کو جمع کیا، اس سے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اور چہرہ مبارک دھویا، اور دھونے کے بعد وہ پانی اس چشمے میں دوبارہ ڈال دیا۔ اللہ پاک نے اس چشمے کو جاری کر دیا۔ 30,000 کا لشکر تھا، آخر ان کو کتنے پانی کی ضرورت ہوگی؟ اللہ پاک نے پانی کا بندوبست کر دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ اس پتھر پہ آپ عصا ماریے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر تو زندہ رہا نا تو دیکھے گا کہ اس چشمے سے اللہ پاک اس علاقے کے کئی باغات کو سیراب کرے گا، یعنی یہ چشمہ اس قدر وافر پانی دے گا۔ اور اسی طرح اس غزوے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ رستے میں 15 دن جاتے ہوئے لگے تھے، 15 دن آتے ہوئے لگے تھے، 30 دن اور 20 دن مسلمان وہاں ٹھہرے تھے، لیکن کوئی مائی کا لال مقابلے میں نہیں آ سکا۔ یہ 50 دن کا ٹوٹل پورا پیکج تھا، ڈیوریشن تھا ٹوٹل۔ تو رستے میں مسلمانوں کے پاس ایسا بھی موقع آیا کہ آدھی آدھی کھجور ہوتی تھی پاس، صرف آدھی کھجور ہے کھانے کے لیے، اور کئی دفعہ پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور کئی جانور اونٹ ایسے بھی تھے جن کو پھر رستے میں ذبح کیا گیا، اور ان کی انتڑیوں میں سے جو جمع شدہ پانی تھا وہ نکال کے پیا گیا۔ اس لیے اس غزوے کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا لشکر۔ بڑی تنگیاں، بڑی مشکلات دیکھی تھیں اس لشکر جرار میں۔ کیا ایمان کا لیول ہوگا ان لوگوں کا، ان حالات کے اندر بھی چلی جا رہے تھے 30,000 کا لشکر۔ وہاں پہنچ کے اب ایک مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ جی کھانے پینے کے لیے جو راشن ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں چند لوگوں کے پاس رہ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے لوگوں کا راشن ایک جگہ جمع کروا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ جس جس کے پاس کوئی بھی چیز ہے کھانے والی یا پینے والی، وہ سب ایک جگہ جمع کر دو۔ سب لوگ اپنا اپنا پانی ایک برتن میں ڈیلتے گئے، کھانے پینے والی چیزیں جتنی بھی تھوڑی بہت کسی کے پاس آئی تھی نا، سب ایک جگہ جمع کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے اس تھوڑے سے پانی کے اندر اور اس جمع شدہ راشن کے اندر، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں، کسی کے پاس کوئی کھجور ہے، کوئی جو ہے، جو بھی کسی کے پاس کوئی بچا کھچا تھا، وہ سارا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا۔ اب آپ نے برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد کہا کہ اب آپ یہاں سے اپنے اپنے برتن بھر لو۔ لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے، کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے، اور اللہ پاک نے اس کے اندر اتنی برکت ڈال دی کہ سارے لشکر کو راشن بھی پورا آ گیا اور پانی بھی میسر آ گیا۔ اسی غزوے اور اسی لشکر کے اندر ہی اللہ پاک نے اس طرح کے معجزات دکھائے تھے۔ اللہ اکبر۔